PTI کے شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جس کیفیت سے پاکستان دو چار ہے اس سے باہر نکالنا ہے۔ پاکستان کی آبادی اور اگر NA-157 کی آبادی کو بھی آپ لے لیں، اس کی نصف آبادی جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے، اور ایک خاتون خانہ کو زیادہ احساس ہو سکتا ہے کہ گھر کا چولہا جلتا کیسے ہے اور بجھتا کیوں ہے۔ ایک ماں کو زیادہ احساس ہو سکتا ہے کہ میرے بچوں کے مستقبل کا کیا بنے گا، ان کے روزگار کا کیا بنے گا، ان کی تعلیم کا کیا بنے گا، ان کی صحت کی ضروریات کیا ہیں۔ میری رائے میں جہاں ٹھیک ہے دین اسلام نے بھی خواتین کے حقوق کا ایک واضح تحفظ کیا ہے، انہیں جائیداد کا حق دیا ہے، انہیں معاشرے میں کردار ادا کرنے کا حق دیا ہے، وہاں ہمارے آئین نے بھی خواتین کے لیے گنجائش پیدا کی ہے۔ آپ کے قانون میں یہ چیز درج ہے کہ ہر سیاسی جماعت پر یہ پابندی ہے کہ انہوں نے کم از کم 5% سیٹیں خواتین کے لیے مختص کرنی ہیں، کم از کم 5%۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں، ہمارے جو لا میکرز ہیں، انہوں نے آئین میں یہ گنجائش پیدا کیوں کی؟ اس لیے کہ معاشرے کا یہ طبقہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ اور تحریک پاکستان کو لے لیں، خواتین کے بغیر وہ نامکمل تھی۔ فاطمہ جناح کے کردار کو لے لیں، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا انہوں نے ساتھ دیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور پھر مختلف ادوار گزرے۔ 65 کی جنگ میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خواتین نے جو کردار ادا کیا، 2005 کے زلزلے میں پاکستان کی بچیوں نے جو کردار ادا کیا، وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اور میری یہ دیانتدارانہ رائے ہے کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے ایک نئی طرز کی سیاست متعارف کروانی ہے اور ہم نے سٹیٹس کو توڑنا ہے۔ سٹیٹس کو توڑنے کے لیے میری رائے میں جو ایک خاتون کردار ادا کر سکتی ہے، جو گھر کی ماں، جو گھر کی بیٹی کردار ادا کر سکتی ہے، شاید کوئی نہ کر سکے۔ تو وہ تبدیلی کا ایک کیٹلسٹ ہوتی ہے ماں، بیٹی، اور اگر پڑھی لکھی ہو، باشعور ہو، تو وہ معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور معاشرے کی تبدیلی میں اور اصلاح میں اس کا کردار بڑا واضح ہو سکتا ہے۔ آج پاکستان کی کیفیت کیا ہے؟ آج میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو عام شہری ہے وہ پس گیا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو تیل کی جو بین الاقوامی قیمت تھی وہ $105 تھی فی بیرل، اور ہم نے لوگوں پہ بوجھ کم سے کم کرنے کے لیے ہم نے سبسڈیز بھی دی، اور ہمارے وقت میں جب ہماری گورنمنٹ گئی تو پیٹرول کی قیمت تھی $150 لیٹر، ڈیزل کی قیمت تھی $145 لیٹر۔ آج جو PDM کی حکومت ہے، نون کی اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ، بین الاقوامی تیل کی قیمت گر چکی ہے، $105 سے گر کر $95 ہو گئی ہے، اور پیٹرول کی قیمت ہے $227 لیٹر، اور ڈیزل کی قیمت ہے $244 فی لیٹر۔ اب اس کو ٹھہر جائے بھائی، ٹھہر جائیں۔ اور
بات یہاں ختم نہیں ہوتی. جو اس حکومت نے عوام پر ایک ظلم کیا ہے اور اس کا ابھی ذکر نہیں کیا IMF کے معاہدے میں, یہ ان کو ایک لکھ کر انڈر رائٹنگ دے کر سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس صف پہ کھڑا ہو گیا کہ 4 جو موسٹ ولنریبل کنٹریز ہیں, اللہ نہ کرے, جو موسٹ ولنریبل کنٹریز ہیں جو ڈیفالٹ کر سکتی ہیں, اس میں پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے. تو میں آج جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن, یہ ضمنی الیکشن جس تناظر میں ہو رہا ہے, پاکستان کے باشعور شہری اور NA 157 کے باشعور شہری کو اس پر نگاہ رکھنی ہوگی. آج کیفیت یہ ہے کہ جب سے پیپلز پارٹی کی اور نون کی مشترکہ حکومت آئی ہے, روپے کی قدر میں 30% کمی ہو گئی ہے. جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے تو ڈالر تھا 178 روپے, 178 روپے کا $1 تھا. وہ اب کچھ کم ہوا ہے کل, لیکن 250 روپے کا ڈالر گیا ہے, اور اب بھی جو شرح ہے اس کی خاصی اونچی ہے. جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جو معیشت کی صحت کے بارے میں تبصرہ کرتی ہیں اور ریٹنگز دیتی ہیں, جب ہم حکومت میں تھے تو پاکستان کی معیشت کے بارے میں جو ان کا تبصرہ تھا, ان کی نظر میں پاکستان کی اکانومی سٹیبل تھی. آج وہی ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کی نیگیٹو ریٹنگ دے رہی ہیں. ہم جب حکومت میں تھے تو معیشت 6% گرو کر رہی تھی, ہمارا GDP گروتھ 6% تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اکنامک سروے آف پاکستان کہتا ہے, جو اس حکومت نے بجٹ دینے سے پہلے شائع کیا. ہماری جو سٹاک مارکیٹ ہے آج ان کی 4 ماہ کی کارکردگی کی وجہ سے لوگوں کے اربوں روپے ڈوب گئے ہیں, مسلسل مندہ ہے وہاں. جب ہم حکومت میں تھے تو آپ کی جو صنعت ہے, عمران خان صاحب نے صنعت کو فروغ دینے کے لیے, معیشت کو چلانے کے لیے کچھ انسینٹیوز دیے تھے, اور ان انسینٹیوز کا نتیجہ یہ نکلا تھا ٹیکسٹائل انڈسٹری کو, ہاؤسنگ سیکٹر کو, ان انسینٹیوز کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ آپ کی انڈسٹری 26% اس کی گروتھ ہو گئی تھی. آج جب سے یہ PDM کی حکومت آئی ہے, وہ گروتھ 26% سے گر کر 10% ہو گئی ہے. آج آپ فیصل آباد جائیے اور لوگوں سے پوچھئے تو ٹیکسٹائل صنعت بند ہونے کو چلی ہے. آج آپ کی سیمنٹ انڈسٹری بند ہو رہی ہے, آج آپ کی سٹیل انڈسٹری دباؤ میں ہے, آج آپ کے بہت سے کارخانے دار لیبر کو لے آف کر رہے ہیں, ان کو ملازمتیں دے نہیں رہے, لے رہے ہیں ان سے. آج کیفیت یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری از گرائنڈنگ ٹو اے ہالٹ, اور یہ بہت سیریس بات ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ آپ کی جو لیٹرز آف کریڈٹ ہیں, LC جس کو کہتے ہیں, وہ کاروباری طبقہ کھول نہیں پا رہا. اتنی بے یقینی ہے مارکیٹ میں, انسرٹنٹی اس لیول کی ہے, اور کرنسی فلکچویشن اس لیول کی ہے کہ LC نہیں کھل پا رہی. آج کیفیت یہ ہے کہ جو زندگی بچانے کی ادویات ہیں وہ مارکیٹ سے غائب ہیں, اور بہت سی آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے, جو لوکل بھی ہے, وہ پروڈکشن نہیں کر پا رہی, اس لیے کہ را مٹیریل دستیاب نہیں ہے. اپنی ادویات پیدا کرنے کے لیے جو را مٹیریل درکار ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ آپ کے تاجر, اور اب سارا ملتان کا میڈیا بیٹھا ہے, آپ کور بھی کرتے رہے ہیں, تمام ملتان کے تاجر سراپا احتجاج ہیں. وہ بجلی کے بل دکھا رہے ہیں اور بجلی کے بل جلا رہے ہیں. آج وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے, اور تاجروں نے 17 اگست کو
शटर डाउन की कॉल दे रखी है, शटर डाउन की कॉल दे रखी है। आज ताजर जो हैं वो कह रहे हैं कि आपने हम पर जो फिक्स टैक्स बिजली के बिल में और रिटेलर टैक्स जो लगा दिया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, और लगाते वक्त आपने हमसे कोई मशावरत भी नहीं की। आज वो कह रहे हैं कि 2000 से लेकर 20,000 रुपया डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द शॉप आपने फिक्स टैक्स हम पे आयद कर दिया। चौक शाह अब्बास के एक ताजर तशरीफ लाए और उन्होंने दिखाया बिजली का बिल। उन्होंने कहा बिजली का बिल जो मुझे फिक्स टैक्स लगा है वो ज्यादा है और मेरी दुकान का किराया उससे कम है। मेरी दुकान का जो महीने का मैं किराया देता हूं वो इतने हजार है और जो मुझे बिजली का बिल फिक्स आया है वो 6,000 का है। तो मैं दुकान चलाऊं या दुकान बंद कर दूं, ये है कैफियत। वो कहते हैं कि छोटे दुकानदारों पर भी सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। जितने इंसेंटिव्स इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने दिए थे मुल्क की मईशत को किक स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि 2 साल कोरोना की कैफियत से हम दो चार रहे हैं और हमने चाहा कि मईशत का पहिया चलता रहे, इन्होंने सब यके बाद दीगर उनको विड्रॉ कर लिया है। आज कैफियत यह है कि पिछले 2 दिन से पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने पहिया जाम किया हुआ है। मुल्तान के अड्डों से बसें नहीं चल रही। सब आपने देखा, आज भी अखबारात में मैं देख रहा था, तस्वीरें शाया हैं, सब बसें खड़ी हैं और सवारियों को कह रहे हैं कि आप तशरीफ मत लाइए क्योंकि हम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही। आज वो कह रहे हैं कि हमारी वायबिलिटी नहीं रही। पहले 2 साल हमें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को मार पड़ी, बंदिश हो गई, इंटरसिटी सफर पर पाबंदी थी, फिर पूरी सवारी नहीं ले सकते थे, फिर डीजल की कीमत इतनी चढ़ गई, फिर उसके ऊपर टोकन टैक्स और इनकम टैक्स हम पर इतना बढ़ा दिया गया, 200% बढ़ा दिया गया। इस बोझ तले ट्रांसपोर्ट चलाना नामुमकिन है। आज वो हड़ताल पर हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, इस तनाजुर में पाकिस्तान के लोगों ने एक मरतबा फिर 17 जुलाई के बाद एक बड़ा फैसला करना है। 2 बयानियां उनके सामने हैं और एक बयानिए का साथ देना है। 2 ऑप्शंस उनके सामने हैं, एक पीडीएम का ऑप्शन है और एक तहरीक इंसाफ का ऑप्शन है, और लोगों ने उन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को तरजीह देनी है। आज मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो NA 157 का इलेक्शन है, क्या मूसा गिलानी साहब और गफार डोगर साहब मिलकर एक गाड़ी में मोहल्ला मोहल्ला, यूनियन काउंसिल और वार्ड टू वार्ड तहरीक इंसाफ की मुखालफत नहीं कर रहे थे? क्या मिलकर उन्होंने कैंपेन नहीं चलाई? ये सबके सामने है। आज लोग पूछते हैं और सवाल करते हैं, और NA 157 के लोग इनसे सवाल करें कि 15 जुलाई को जो मुल्तान में मरियम बीबी का जलसा हुआ था, उसमें तो सब नून और पीपल्स पार्टी एक स्टेज पे दिखाई दे रहे थे, शीरो शकर थे, और बल्ले के खिलाफ, जैन कुरैशी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ यकजबा होकर कैंपेन कर रहे थे। आज 3 अगस्त को यकलख्त क्या तब्दीली आई है? क्या तब्दीली आई है कि आप की राहें जुदा हो गई? आज क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी को फिर ज़ौक और शौक हो गया मैदान में उतरने का, और नून ने अपने कैंडिडेट को जिसे कहते हैं कुर्बान कर दिया? वही मैं आज कर रहा हूं ना, अगर बात होती
नजरियात की तो कैफियत और होती। यही हल्का था NA 157, यही इलाका था जब तहरीक इंसाफ ने फैसला, मैं जब तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ और इमरान खान साहब ने फैसला किया कि हमें बाइकआउट करना है, तो क्या मैंने बाइकआउट नहीं किया था इसी हल्के से? और उस बाइकआउट की सूरत में कफा डोगर साहब आए थे नून की तरफ से, और मूसा गिलानी साहब MNA मुंतखब हुए थे जब उनके वालिद वजीर आजम थे पाकिस्तान के, पूरे जहां जलाल के साथ उन्होंने कैंपेन की थी और यहां से कामयाब हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह NA 157 के लोगों, आप इस बात के गवाह हो कि 2013 का इंतखाब था, जैन ने, शाह महमूद ने, हमारे दोस्तों ने जो हमारे साथ चल रहे थे और चल रहे हैं और आज भी जिन्होंने मिलकर हमारे साथ दरखास्त जमा करवाई है, उनके हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा था, इमरान खान का नजरिया था। 2018 का इंतखाब हुआ तो हमारे हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा था। जैन कुरैशी ने दोनों और नून लीग का मुकाबला किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्के के लोगों ने मेहरबानी फरमाते हुए इन्होंने उन्हें मुंतखब किया। इंशाअल्लाह जनरल इलेक्शन में भी आप हमारे हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा देखेंगे। जब एक कौम के सामने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपको अपनी सोच का अंदाज तब्दील करना होगा। आज पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो मामूली नहीं हैं, वो मामूल से हटकर हैं। आज पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों पर भी हमला हो रहा है, आज पाकिस्तान के जुग्राफिये पर भी हमला हो रहा है और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। अभी हालिया में कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिस पे अभी गवर्नमेंट खामोश है, लेकिन उन्हें कुछ न कुछ तो अर्ज करना होगा। इस पे पाकिस्तान की फैमिलीज को रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।